اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا۔ عزیز ساتھیوں، کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ فلاں بزرگ ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یا بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ایسی اشیاء کے حصول کے لیے جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، مخلوق کے کسی فرد کو پکارنا شرک ہے، اور پھر مردے کو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر تو نے ایک کام کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ سورہ یونس۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ یونس۔ صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جان لو کہ اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ العنکبوت۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں سے کون زیادہ گمراہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا کو قبول نہ کر سکیں گے، بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ سورۃ الاحقاف۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ان کی عبادت ہے، حالانکہ انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ مضطر بے بس شخص کی دعا کو قبول کرنے والا، مشکل کو حل کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کون ہے۔ سورۃ النمل۔ یہ چند دلیلیں ہیں، ورنہ کہ اس کے بیان کے لیے قرآن و سنت میں کئی ایک نصوص موجود ہے جن کو پڑھ کر کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو ایسی کھلی حقیقت ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر حاجت روائی کے لیے پکارنا درست ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ دنیا میں کون ہو سکتا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ کہہ دیجیے، اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی کو تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کسی حاجت کے لیے کبھی نہیں پکارا۔ اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں بڑی بڑی ضرورتوں اور مصائب کا سامنا تھا، وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی قبر پر آتے۔ بالکل اسی طرح دعا کا مسئلہ ہے۔ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہاں، زندگی میں جو وقتاً بزرگ ہو اس سے دعا کروانی درست ہے، اور اس میں بھی بزرگ سے نہیں مانگا جاتا بلکہ اس سے عرض کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری بہتری کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے، تمام گناہوں کی بخشش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہے، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ اللہ اللہ